اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا علی مدد. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر. صلی اللہ محمد. ارشاد معصوم ہے کہ جب ہم محمد وآل محمد پر درود پڑھو تو بلند آواز سے پڑھا کرو تاکہ دلوں سے منافقت کا خاتمہ ہوتا رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
اتنی ہی بلند تر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. بسم اللہ محمد. سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. اپنی نوکری کا آغاز دعائیہ کلمات سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت بحق بی بی خاتون جنت بانیان فرش عزا محترم مکرم سید احمد شاہ کاظمی اور ان کے فرزندان اور اہل خانہ کی جانب سے امام وقت کو پرسہ دینے کے لیے اس فرش عزا کا اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت سادات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العزت سادات کے گھروں سے آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات کے گھروں سے جناب سیدہ کے صدقے پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں دور فرمائے. اللہ رب العزت سادات کے گھروں پر آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات کے گھروں پر جناب سیدہ کے صدقے اپنا فضل و کرم نازل فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عنایت فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ رب العزت بی بی سیدہ کے صدقے ان کے قرض ادائے غیب سے فرمائے. اللہ رب العزت علماء حقہ، ذاکرین حقہ، شعراء حقہ، خطبہ حقہ کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے. اللہ رب العزت اس گاؤں میں اس مسجد و امام بارگاہ کو تا یوم ظہور امام زمانہ مومنین سے آباد و شاد فرمائے. اللہ رب العزت بانیان سادات کو اور آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات کو جنت البقیع کی زواری نصیب فرمائے. اللہ رب العزت سادات کرام بانیان کو اور آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات کو نجف سے پیدل کربلا مولا حسین کی معرفت والی زواری نصیب فرمائے. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد آخری وارث حسین مولا امام مہدی علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہ رب العزت سادات جو بانیان فرش عزا ہیں جتنے بھی ان کے مرحومین ہیں خداوند کریم ان کے درجات بلند فرمائے. مجھے ہماری بیٹی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ رب العزت ان کے والد سید اسرار حسین شاہ اور ان کی والدہ اور جتنے بھی یہاں مومنین آئے بیٹھے ہیں جن کے عزیز و قریب دنیا جہان سے گزرے اللہ رب العزت سب کے درجات بلند فرمائے. سب کی قبروں کو محمد و آل محمد کی نور سے منور فرمائے. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. مجلس کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، امام وقت کی صحت و سلامتی اور امام کی تعجیل ظہور کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان من، گفتگو شروع میں اس انداز سے کروں گا. پہلے تو میں شکر گزار ہوں سادات کا کہ جنہوں نے ہمیں مدعو فرمایا اور اتنی دور سے ہم نوکر بن کر جناب سیدہ کے ذکر کرنے آئے. کسی کے بس میں نہیں ہے کسی کو پڑھانا، نہ کسی کے بس میں ہے اپنی مرضی سے فرش عزا پہ آنا. یہ سب سیدہ سلام اللہ علیہا جسے توفیق دیں، یوں کہوں کہ جس پہ سیدہ راضی ہوں. جس پہ سیدہ راضی ہوں وہ بندہ مجلس میں بھی آتا ہے. جس پہ سیدہ راضی ہوں وہ بندہ مجلس بھی پڑھتا ہے. سیدہ جسے بھی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ جسے بھی سیدہ کے صدقے توفیق بخشے وہ بندہ مجلس میں آتا ہے. خطبہ پرانے ایک جملہ کہا کرتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی بھی بندہ مجلس میں نہیں آتا. مجلس میں وہ بندہ آتا ہے جہاں بھی مجلس ہوتی ہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے جناب سیدہ اس کے گھر جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ فلاں جگہ فرش عزا بچھا ہے، تو مجلس میں آنا. تو میں لفظ کہنے لگا ہوں، عزادار رو پڑے لیکن میرا اگلا لفظ سنیے گا. جہاں بھی فرش عزا بچھتا ہے بندہ مجلسوں میں آتا ہے. بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا. جب تک سیدہ راضی نہ ہو، جب تک سیدہ راضی نہ ہو بندہ مجلس میں نہیں آ سکتا. سیدہ راضی نہ ہو بندہ محمد کے جنازے میں نہیں آ سکتا، تو مجلس میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ فرش عزا، یہ فرش عزا فرش سخاوی ہے. میں انشاءاللہ مکمل گفتگو کروں گا آپ سے. یہ فرش عزا فرش سخاوی ہے. یہ فرش عزا کی اہمیت سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا. فرش عزا فرش سخاوی ہے. یہ فرش عزا فرش ولا بھی ہے. یہ فرش عزا فرش رضا بھی ہے. یہ فرش عزا فرش شفا بھی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، سارے بیٹھے ہو. ہماری مجلسیں
سب کے لیے ہونی چاہیے. ہمارا پیغام سب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی کون کہتا ہے کہ حسین یا علی شیعوں کے امام ہیں؟ امام الانس والجنہ ہے. توجہ ہے، جس گھر میں بھی شرافت زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس گھر میں شرافت رکھی ہے اور اسی کا امام ہے حسین. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا پیغام سب کے لیے ہے. حسین ابن علی نے جس گھر میں بھی آج اگر ماں بہن کی شرافت موجود ہے، جس گھر میں بھی ضمیر زندہ ہے، اس ضمیر کا نام ہے حسین. توجہ ہے تو اپنی مجلسوں میں سب کو بلائیں، سب بیٹھیں. کاظمی ضیاء الحسن کاظمی کا پیغام آج سب کے لیے ہوگا. آج ہم سنیں گے کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں. توجہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرش عزا، پہلے فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیں. فرش عزا ہے کیا؟ یہ فرش عزا فرش شفا بھی ہے، یہ فرش عزا فرش سخا بھی ہے، یہ فرش عزا فرش رضا بھی ہے، فرش عزا فرش سخا بھی ہے. فرش عزا فرش شفا بھی ہے، فرش عزا فرش سخا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ فرش عزا مومنوں کے لیے، یہ فرش عزا مومنوں کے لیے نعمت کی جزا ہے، منافق کے لیے لعنت کی غذا ہے. یا سلام درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. عزیزو، دنیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ کو کسی نے غلط کہہ دیا ہے، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. خدا کی قسم ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو رسول کا احترام کرے اور ہم احترام نہ کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہو سکتا ہے کہ جو رسول کا احترام کرے ہم احترام نہ کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ جو رسول کی بیٹی کا احترام کرے اور ہم احترام نہ کریں. میں کہوں کہ ہمارے ہاں معیار ہے ذات مصطفیٰ. توجہ کا طالب ہوں آپ سے. میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں. دیکھوں گا کہ کون بندہ کس ذوق میں بیٹھا ہے. ہمارے ہاں معیار ہے ذات مصطفیٰ. ہم اگر جس کا بھی احترام کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی خاطر احترام کرتے ہیں. ہمارے ہاں معیار ہے ذات مصطفیٰ. کسی کا احترام کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے، کسی سے پیار کرتے ہیں تو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، کسی کو اپنا بناتے ہیں تو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، کسی کو دور بھگاتے ہیں تو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. نہیں، اس کو اور آسان بنا دوں، کسی پر درود پڑھتے ہیں تو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، کسی پر لعنت کرتے ہیں تو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند. نہیں دیکھیں، اگر کاظمی اپنی طرف سے کہہ رہا ہو تو آپ کاظمی کے گریبان سے پکڑے. میں اگر قرآن سے ثابت نہ کروں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے مصطفیٰ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو. اگر تم، اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو مجھ محمد کی اتباع کرو. یحببکم اللہ. اور جب تم نے مصطفیٰ کی اتباع کی پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ سے محبت کی تو پھر اللہ محبت کرے گا. اس لیے ہمارے ہاں معیار ہے ذات مصطفیٰ. خدا کی قسم ہے ہم علی کو علی کی وجہ سے نہیں مانتے. کچھ کہہ رہا ہوں میں. ہم علی کو علی کے کہنے پر نہیں مانتے. ہم سیدہ کو سیدہ کے کہنے پر نہیں مانتے. ہم حسنین کو امام حسنین کے کہنے پر نہیں مانتے. کب کہا ہے علی نے میں تمہارا امام ہوں؟ کب کہا ہے سیدہ نے میں تمہاری مرشد زادی ہوں؟ کب کہا ہے حسنین نے؟ ہم نے حسنین کو امام حسنین کے کہنے پر نہیں مانا. ہم نے تو زبان رسالت سے سنا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ہم نے حسنین کو امام جنت کا سردار حسنین کے کہنے پر نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا ہے کہ رسول فرما رہے تھے میرے دونوں بیٹے امام ہیں، میرے دونوں بیٹے امام ہیں، جنگ کریں یا صلح کریں۔ ہم نے علی کو مولا علی کی مرضی سے نہیں مانا۔ کب کہا ہے علی نے میں تمہارا مولا ہوں؟ ہم نے تو غدیر کے میدان میں سنا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ توجہ ہے وہ عاشقان رسول بیٹھے ہو، توجہ ہے۔ کب کہا ہے سیدہ نے کہ میں تمہاری مرشدزادی ہوں؟ ہم نے تو زبان رسالت سے سنا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ توجہ ہے، صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند۔ عزیزو ہم علی کو مولا مانتے ہیں تو علی کی وجہ سے نہیں، علی کے کہنے پر نہیں، رسول کے کہنے پر۔ اور رسول کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ توجہ کا طالب ہوں، میں کہتا ہوں ہم کسی کو خدا کی قسم برا بھلا نہیں کہتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم بالکل قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ قرآن نے جس پر کہا ہے اسے مانو، اسے مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان پر لعنت کرو، ہم ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ہم لعنت کرتے ہیں ظالموں پر، ہم لعنت کرتے ہیں کافروں پر، ہم لعنت کہتے ہیں مرشدوں پر۔ یہ غلط کہہ دیا ہے۔ آج کاظمی ذلے سرگودے کے اس گاؤں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہے، غلط کہا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جملہ میرا نوٹ کرنا، یہ غلط کہا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ خدا کی قسم ہے غلط ہے۔ میں ضیاء الحسن قاظمی خود کو ان کے اپنے پیروں کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ توجہ، میں ضیاء الحسن قاظمی خود کو ان کے پیروں کے برابر بھی نہیں سمجھتا جو رسول کا ساتھ دے۔ یار بولیے میرے ساتھ بولیے، میں ان کے برابری، میں ان کے پیروں کی برابری بھی نہیں کر سکتا جو رسول کا ساتھ دے، جو رسول کا ساتھ دے۔ میں ان کے پیروں کے برابر بھی خود کو نہیں سمجھتا، اور جو رسول کو چھوڑ کر چلا جائے میں ان کو اپنے پیروں کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند۔ پھر بھی درود پڑھیے محمد پر، آل محمد پر۔ توجہ ہے عزیزان من، آج تھوڑا سا مولا کائنات پر پڑھو، پھر جناب سیدہ پر آؤ۔ اگر آپ ایسے خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر میں یہیں سے مصائب شروع کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لوگ برابری کرنے چلے ہیں محمد و علی، بھائی ٹھیک ہے، ہر ایک کا مقام ہے، لیکن سارے ایک جیسے نہیں۔ توجہ ہے، ہر ایک کا مقام ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا سپارہ ہے، پہلی سطر ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے سارے رسول ایک جیسے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے سارے رسول ایک جیسے نہیں بنائے۔ جو آدم کا رتبہ ہے وہ شیس کا نہیں، جو شیس کا ہے وہ یحییٰ کا نہیں، جو یحییٰ کا ہے وہ موسیٰ کا نہیں، جو موسیٰ کا ہے وہ عیسیٰ کا نہیں، جو رتبہ محمد مصطفیٰ کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ جب سارے نبی ایک جیسے نہیں تو سارے صحابی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ سارے نبی ایک جیسے نہیں، تو کوئی بھی ان کی برابری نہ کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی علی کی برابری کا تصور بھی نہ کرے، علی کے برابر میں کسی کو لانا بھی نہیں۔ خدا کی قسم ہے علی علی ہے، توجہ ہے، علی علی ہے، علی کے برابر کسی کو لانا بھی نہیں۔ اب یہ علی کی اپنی قسمت ہے، آپ علی کو چوتھا نمبر کہتے ہو اور ہم بھی چوتھا کہتے ہیں۔ بندے پریشان ہو گئے، سید نے کیا کہہ دیا ہے؟ علی کو چوتھا نمبر، خدا کی قسم ہے علی کے 3 بھائی اور بھی تھے، یہ علی کی اپنی قسمت ہے، علی اپنے بھائیوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ عقیل، جعفر، طالب علی، عقیل، جعفر، طالب علی،
علی سب سے چھوٹا ہے، 3 بھائی بڑے ہیں، 3 بھائی بڑے ہیں، توجہ میری طرف ہو، 3 بھائی بڑے ہیں، عقیل، جعفر، طالب، 3 بھائی بڑے، لیکن علی کے برابر نہیں۔ یار توجہ، لیکن علی کے برابر نہیں۔ ایک ماں ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک ماں ایک باپ کے بیٹے ہیں، سگی ماں کے بیٹے ہیں، عقیل، جعفر، طالب، علی، لیکن علی کے برابر نہیں۔ اتنا تو سوچنا، جب سگی ماں کے بیٹے علی کی برابری نہیں کر سکتے تو کسی اور کی ماں کے بیٹے برابر کیسے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سنیں گے مولا کائنات پر ایک جملہ اور، سمجھنے چلے ہیں خدا کی قسم علی کو علی کی برابری کرنے لگے ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، ہر بندہ، ہر خطیب، ہر شاعر اپنا نتیجہ دیتا ہے، واقعات پرانے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، کچھ لوگ آئے، سلمان راستے میں ملے، یہ لوگ ہمیشہ سلمان کو ہی ملا کرتے تھے، توجہ ہے، ہمیشہ سلمان کے منہ میں، سلمان کو کہتے سلمان علی کو دیکھا ہے؟ سلمان کہتا کون علی؟ یار توجہ، سلمان کہتا کون علی؟ کہتا سلمان تم کہہ رہے ہو کون علی، کہ تم علی کو نہیں جانتے؟ سلمان کہتا کون علی؟ میں تو کسی علی کو نہیں جانتا، میں تو کسی علی کو نہیں جانتا۔ کہتے سلمان تو علی کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چلتا ہے، حسنین کا جھولا جھولاتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں علی کو نہیں جانتا؟ توجہ کے ساتھ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے بڑا سلمان کو سر پہ چڑھا دیا ہے، آپ نے کہا سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، اگر اہل بیت میں سے ہے تو سلمان نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ اگر سلمان اہل بیت میں سے تو سلمان نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کہ کیا جھوٹ بولا اس نے؟ بلائیں سلمان یہ کیا کہہ رہے کہ یا رسول اللہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تو علی کو نہیں جانتا۔ سلمان یہ تجھ سے راضی نہیں، اب توجہ قاسمی کے لفظوں پر ہوں، سلمان یہ تجھ سے راضی نہیں، سلمان یہ تجھ سے راضی نہیں، مسکرا کر قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا یا رسول اللہ یہ آپ سے کب راضی ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد و شاد رکھیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ سے کب راضی؟ سلمان واضح کر، تو نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں کیا کہوں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا علی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں تو علی کو نہیں جانتا۔ سلمان تم کیسے نہیں جانتے؟ یا رسول اللہ جمعے کے خطبے میں آپ ہی نے کہا تھا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے، یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ یا رسول اللہ نہ میں نبی ہوں نہ میں اللہ ہوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ علی کون ہے؟ کاظمی کا لفظ اب سنیے گا، سلمان اتنی بڑی معرفت والا، جب سلمان کو علی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو مروان کی سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند۔ توجہ ہے، اب پڑھوں وہ آیت مجیدہ جو میں نے تلاوت کی تھی، آپ نے بڑی توجہ کی۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں، ہم نے نازل کیا ہے قدر والی رات میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ توجہ ہے، قبلہ حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جہاں بھی پڑھیں ان کی نوکری قبول فرمائے، اور یہ اعلان بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب قرآن مجید جو میں سمجھا رہا ہوں ان کا نام لے کر، قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ہے کہ حفظ کرنا اتنا بڑا ثواب ہے۔ قرآن کی کوئی ایک آیت مجھے کاظمی کو دکھا دو کہ قرآن میں یہ لکھا ہو کہ قرآن حفظ کرنا اتنا بڑا ثواب ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
توجہ ہے، قرآن مجید حفظ کرنے کا نام نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن ہے فکر کرنے کا نام، قرآن آیا ہے فکر کرنے کے لیے۔ اگر قرآن پہ فکر کرتے تو نہیں ترجمہ سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا ہے قدر والی رات میں۔ سلامت رہے، ہم نے قرآن کو اتارا ہے قدر والی رات میں۔ ابھی اس سے پہلے بھی یہ اعلان ہوتے رہے کہ فلاں ذاکر سے التماس کرتے ہیں کہ وہ زیب منبر ہوں، سب سے گزارش ہے کہ زیب منبر ہوں، فلاں ذاکر سے التماس ہے زیب منبر ہوں۔ میں آیا تو مجھے بھی یہ حکم ہوا کہ مولانا سے یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ زیب منبر ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ منبر تھا تو مجھے کہا گیا، اللہ اکبر، منبر پہلے سے تھا تو مجھے کہا گیا کہ قبلہ کو گزارش ہے کہ زیب منبر ہو۔ منبر پہلے تھا تو مجھے بلایا گیا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لیلۃ القدر قرآن کے نازل ہونے سے لیلۃ القدر نہیں ہوئی، لیلۃ القدر پہلے تھی تو قرآن اترا ہے۔ لیلۃ القدر پہلے تھی تو قرآن اترا ہے۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آئے میں سمجھاؤں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، میں سمجھاؤں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ آپ کے ساتوں امام کے پاس ایک بندہ آیا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، امام اسے لیلۃ القدر سمجھا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شب قدر کے اعمال انجام دے، جو بندہ شب قدر کے اعمال انجام دے، امام فرماتے اگر اس کے گناہ صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اگر اس کے گناہ صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ قریب بیٹھنے والا ایک بندہ کہتا ہے کہ مولا پھر تو میں بڑا بدقسمت نکلا، اس سال مجھ سے شب قدر قضا ہو گئی۔ مولا اب میں کیا کروں؟ امام فرماتے اور سن، امام فرماتے اگر کسی کے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ پھر مولا فرماتے اگر کوئی بندہ شب قدر کے اعمال انجام دے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ پلٹ کر کہتا ہے مولا پھر تو میں بڑا بدقسمت نکلا، مولا میں تو بڑا بد نصیب ہوں، مجھ سے شب قدر قضا ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ مولا فرماتے پریشان نہ ہو، پریشان وہ ہو جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے پریشان وہ جن کا کوئی وارث نہ۔ مولا میں کیا کروں؟ امام فرماتے اگر تو چاہتا ہے نا کہ تجھے شب قدر کا ثواب حاصل ہو، تو چاہتا ہے کہ تجھے شب قدر کا ثواب حاصل ہو، تو جا کر کہیں دیکھ، حسین کا ماتمدار، علی کا چاہنے والا دنیا سے چلا گیا ہو، اس کے جنازے کو کندھا دے دے، تجھے شب قدر کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہم دنیا میں جا کر کہیں دیکھ، علی کا چاہنے والا، سیدہ سے محبت رکھنے والا، حسین کا ماتمدار دنیا سے کوئی چلا گیا ہو، اس کے جنازے کو کندھا دے، اللہ تعالیٰ تجھے شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قریب آ کر مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کر کہتا مولا پورا سال کوئی مومن جائے نہیں تو میں کیا کروں؟ مولا کوئی ایسا مومن نہ ملے کہ جو پورا سال مرے نہیں تو میں کیا کروں؟ مولا میں تو شب قدر سے محروم رہا۔ امام فرماتے پریشان نہ ہو، جا کر کہیں دیکھ، علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تعالیٰ تجھے شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام فرماتے جا کر کہیں دیکھ، علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تعالیٰ تجھے شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قریب آ کر کہتا ہے مولا کوئی مجھے لڑے ہوئے دو مومن ملے ہی نہیں، پھر میں کیا کروں؟
مولا کوئی مجھے دو لڑے ہوئے مومن ملے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ میں پتہ ہے امام فرماتے پریشان نہ ہو، تجھے پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے جدتنا فاطمہ الزہرا۔ امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مراد ہماری دادی زہرا ہے، جا سونے سے پہلے میری دادی زہرا کے قاتلوں پر لعنت کر کے سو جا، تجھے شب قدر کا ثواب عطا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ جی تھک گیا ہے مولوی بتا بتا کے تقریریں کر کر کے نبی کی 4 بیٹیاں، تھک گئے مولوی بتاتے نبی کی 4 بیٹی ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اب ایک کا میں پڑھوں گا باقی کا تم پڑھ لینا۔ توجہ ہے، ایک ہم پڑھ لیتے باقی کا آپ پڑھ لینا۔ ہوٹلوں پہ گئے، چکوال ہو، سرگودا ہو، کہاں بھی سندھ میں بھی یہی حال لگا ہوا ہے، سامان اٹھائے ہوئے ہوٹلوں پر آتے ہیں، سامان اٹھائے ہوئے ہوٹلوں پر آتے، میاں بیٹیوں کی جلدی شادیاں کرو، سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، بیٹیوں کی شادی کرو۔ اٹھ کر غریب کہتا ہے کہ صحیح یہ عمران خان نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، زرداری نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، نواز شریف نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، بیٹیوں کا جہیز کہاں سے لے، فرنیچر کہاں سے لے؟ پلٹ کر مولانا کہتا ہے کائے کا جہیز؟ چھوڑو جہیز کی لعنت کو، تمہیں پتا ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا دیا تھا؟ رسول نے اپنی بیٹی کو فاطمہ کو کیا دیا تھا؟ ملنگ قریب میں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا بکواس مت کر، بیٹیاں 4 بتاتا ہے، جہیز فقط فاطمہ کا گنوا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوچھتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، پوچھتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، پوچھتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، وہ تو 4 نہیں 400 بنا لے مصطفیٰ کی بیٹیاں، تجھ سے تو بس ایک بھی راضی نہیں گئی۔ کیا مقام سیدہ ہے، کیا مقام سیدہ، کیا مقام فاطمہ تزر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ توجہ ہے، صبح سے ذاکرین پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرے بعد بھی بہترین ذاکر علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی نے فرمایا تمام ذاکرین کو، علماء کو، سب ہم سارے پڑھ رہے ہیں، ہم کیا بتائیں کہ فاطمہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے، ہمیں ادراک نہیں کہ فاطمہ کیا ہے۔ کچھ دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں دوست ہی کہوں گا، آپس میں دوست تھے، مدینے کی گلی سے آ رہے تھے، پھر سلمان ملا، توجہ، انہی کو سلمان ملا، سلمان آ رہا تھا دہلیز زہرا سے، سلمان دہلیز زہرا سے جھاڑو دے کے آ رہا ہے، کہتے سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ سلمان کہتا ہے میں سدرۃ المنتہا سے آ رہا ہوں۔ یار بول رہا میرے ساتھ اگر میں یہ تھک گئے ہو تو، سلمان کہتا ہے میں سدرۃ المنتہا سے آ رہا ہوں، کہتے سلمان ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ تم دہلیز زہرا سے آ رہے ہو اور تم کہتے میں سدرۃ المنتہا سے آ رہا ہوں۔ سلمان کہتا یہ بتاؤ تم سدرہ کسے کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ سلمان کہتے یہ بتاؤ شاہ جی کہ تم سدرہ کسے کہتے ہو، تم سدرہ کیسے کہتے ہو؟ یہ کہتے سلمان ہم سدرہ اسے کہتے ہیں ایک جگہ ایک نبی جبریل کے ساتھ چلے گئے تھے معراج پر، وہاں جا کر جبریل کے قدم رک گئے تھے، ہم اسے سدرہ کہتے ہیں، جہاں جبریل کے قدم رکے ہم اسے سدرہ کہتے ہیں۔ سلمان کہتا ہے معرفت کی بات ہے، جہاں جبریل کے قدم رکے اسے تم سدرہ کہتے ہو، جہاں محمد کے قدم رکے اسے میں سدرہ کہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، حیدری، توجہ ہے عزیزان محترم، ہم کیا جانے فاطمہ کیا ہے؟ حسن اور حسین بیٹے کس کے ہیں؟ فاطمہ زہرا کے بابا کا نام مولا علی۔ مسلمان سوال کرتے ہیں تے اے رسول دے بچڑے کی میں تھے،
توجہ ہے، ماں کا نام فاطمہ، بابا کا نام علی، پھر فرزند رسول کیسے ہوئے؟ سوال ہے. آج آپ کو علمی چیز دے کے جا رہا ہوں، بڑے بھلے آپ خاموشی سے سنیں، لیکن نوجوانوں کے پاس ایک دلیل، میرے پاس قرآن سے دلیل ہے، میں کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا. توجہ ہے. عامر شابی وہ کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف کا دور، اور عامر شابی یہ ایک راوی یہ کہتا ہے کہ مولا کا صحابی ہے سعید بن جبیر، اس کو گرفتار کر کے لے گئے حجاج بن یوسف کے دور میں اور حجاج بن یوسف کے دربار میں. حجاج بن یوسف نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے سعید بن جبیر کو، اور حجاج کہتا ہے سعید بن جبیر تم کہتے ہو کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں، اگر تم قرآن سے ثابت نہ کر سکے کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، اور اگر تم نے ثابت کر دیا میں تمہیں آزاد کر دوں گا. خدا کی قسم ہے، علی کا غلام، علی کی محبت کا غلام، علی کا غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور حجاج کی طرف مسکرا کر کہتا ہے حجاج یہ بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ حجاج بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے. کہا تو نے پڑھا ہے، سوچا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے. قرآن میں آیت نہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین. توجہ، وعیسیٰ وموسیٰ. یہ بتا کیا قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بیٹے ہیں، توجہ، ابراہیم وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وسلیمان، کہ ابراہیم کی ذریت ہیں عیسیٰ. توجہ، ابراہیم کی ذریت ہیں یہ عیسیٰ. یہ بتا عیسیٰ کے تو باپ تھے نہیں، عیسیٰ نبی کے تو باپ تھے نہیں، تو ابراہیم کی ذریت کہلائے تو کیسے؟ حجاج کہتا ہے کئی پشتوں کے بعد عیسیٰ کی ماں مریم کا رشتہ ملتا ہے جناب ابراہیم سے، اس لیے ابراہیم ذریت قرار پائے. تو یہ کہتا ہے حجاج اتنی تو شرم حیا کر، کئی پشتوں کے بعد عیسیٰ کی ماں مریم کے ذریعے ابراہیم عیسیٰ کا بیٹا ہو سکتا ہے، فقط سیدہ کے وسیلے سے حسنین نبی کے بیٹے نہیں ہو سکتے. توجہ ہے عزیزان من، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، ہم کیا جانے کہ فاطمہ کیا ہے. بس عزیزو، کوئی کتنا بھی پڑھ لے، ایام فاطمیہ کی مجالس 13 جمادی الاول سے شروع ہیں. ہر جگہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے غم میں رونے کے لیے عزادار بیٹھے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، نہ ہم اتنا رو سکتے ہیں. وہ بی بی جو جب بھی روتی مسلمان کہتے علی سے یا علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے، ہم رات کو آرام کریں، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے. عزیزو، اللہ جانے کیا مصیبتیں آئیں، کیا وقت آیا کہ مسلمانوں کے پیارے رسول کی بیٹی قبلہ شہید ناصر عباس پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ پڑھا کرتے تھے نا کہ بات اگر شیعہ سنی کی بیٹی کی ہوتی تو ہم کبھی نہ روتے، بات ہے نبی کی بیٹی کی، بات ہے نبی کی بیٹی کی، کہ نبی کی بیٹی پر یہ کیا وقت آیا کہ کہتی رہی صبت علیہ مصائب صبت علی الایام سرنا لیا لیا. او میرے نبی بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں بابا، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو یہ دن کالی راتوں میں بدل جاتے. اتنی پیاری بیٹی تھی رسول کی. عزیزو، بی بی خدیجۃ الکبریٰ زوج رسول ام المومنین بستر بیماری پر ہیں. اللہ کے رسول آئے اور آ کر کہتے ہیں خدیجہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کچھ مانگے میں آپ کو دوں. کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا شوہر عطا کیا ہے، فاطمہ جیسی بیٹی، علی جیسا داماد ملا ہے، میں اللہ سے اور کیا مانگوں. نہیں خدیجہ، میرا جی چاہ رہا ہے
آج آپ کچھ مانگیں، آپ نے بڑی اسلام کی خدمت کی ہے، میری بڑی خدمت کی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ صلہ دوں۔ سن سکو گے عزادارو، چچائے کہ بیمار تھی، اٹھ کر بیٹھی، روک کر فرماتی اللہ کے رسول اگر آپ دینا چاہتے ہیں نا اور آپ کہتے ہیں میں مانگوں تو بس اتنا مانگتی ہوں، میں پوری زندگی کی خدمت کا صلہ یہ مانگتی ہوں کہ میرے بعد میری فاطمہ رونے نہ پائے، میرے بعد میری فاطمہ رونے نہ پائے۔ کیوں مسلمانوں، کیا نہیں روئی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی؟ کیا نہیں روئی محمد مصطفیٰ کی بیٹی؟ خدا کی قسم اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے۔ علی کی مظلومیت پر بھی روئی ہے سیدہ۔ امام حسین مظلوم ہیں، بے شک مظلوم ہیں، کائنات میں بڑے مظلوم ہیں حسین ابن علی، لیکن جتنا علی مظلوم ہے اتنا کوئی مظلوم نہیں، اتنا کوئی مظلوم نہیں۔ ہمارا ہر امام مظلوم ہے، ہر امام مظلوم ہے۔ عزادارو، ایک مولا کائنات گھر آئے نا، ایک مرتبہ سیدہ رو رہی ہیں، علی مولا گھر آئے، سیدہ فرماتی ہیں یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، یا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ رو پڑے علی، رو کر کہتے ہیں زہرا بات اتنی نہیں کہ مجھے سلام نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں مجھے سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، مولا آپ کو گریہ قبول فرمائے، دو آنسو آ جائیں، امام زمانہ آپ کے غم کو قبول فرمائیں۔ عزیزو، قریب آئے مولا کائنات، سیدہ گھر میں تشریف فرما ہیں، مولا کائنات آئے اور رو کر کہتے ہیں زہرا ہو سکے تو علی کو معاف کر دینا۔ زہرا، علی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پایا، ذرا آپ کے بابا کی وصیت تھی یا علی تلوار نہ اٹھانا، زہرا علی کو معاف کر دینا۔ عزادارو، علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، علی کی داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہے۔ سیدہ نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ علی کی داڑھی مبارک پر رکھا، اپنا ہاتھ ان آنسوؤں سے گیلا کیا، وہی گیلا ہاتھ سیدہ نے اپنے پہلو پہ رکھا، رو کر کہتے یا ابو الحسن دعا کرنا زہرا کے لیے، یا ابو الحسن زہرا آپ زیادہ دن نہیں جی سکتی، یا ابو الحسن میرے لیے دعا کرنا۔ عزیزو، بڑی مشکل گزری ہے جناب سیدہ پر۔ ایران کے ایک عالم دین ہیں، ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہے تھے، ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، بیان کرتے ہیں کہ اس امام بارگاہ میں جب وہ ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہے تھے، مصائب جب ختم کر چکے، سارے عزادار ماتم کر کے تبرک کر کے چلے گئے، ایک عزادار کونے میں بیٹھا رو رہا تھا، کافی ٹائم سے وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ بانیان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، سارے عزادار چلے گئے، آپ بھی چلے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، لیکن وہ بندہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس کی ہچکیاں بدی ہوئی تھی۔ آخر کار اس عالم دین کو بلایا گیا کہ قبلہ آپ انہیں سمجھائیں کہ کیا ماجرا ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ عالم دین آ کر پوچھتے یہ بتا میں نے پڑھا کیا ہے کہ تو ابھی تک رو رہا ہے؟ میں نے ایسا کیا پڑھ لیا کہ تو ابھی تک رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے آغا صاحب ابھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہے، کہا میں نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے آغا صاحب میں پیشے سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کسی کی ایک پسلی میں درد ہونا وہ عورت اٹھ بھی نہیں سکتی، اللہ جانے اتنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بیٹی اتنے دن کیسے زندہ رہی ہے۔ بس عزیزو، دو جملے ذکر کے مصائب کے، ایسے زندہ رہی مصطفیٰ کی بیٹی مسلمان۔ اس انداز میں آئے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو پرسہ دینے بابا کا۔ علماء پڑھا کرتے ہیں، ذاکرین پڑھا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے 30 مسلمان، کوئی کہتا ہے 400 بدماش، کتنے بھی بدماش تھے۔ عزادارو، دہلیز زہرا پر اس طرح پرسہ دینے آئے ہیں، دروازے کو دھکا مار کر کہتے ہیں زہرا علی کو باہر نکال۔ رو کر سیدہ کہتی ہے مسلمانوں حیا کرو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، میں اس نبی کی بیٹی ہوں۔ عزادارو، 40 مسلمانوں نے دروازے کو دھکا دیا ہے، کسی مسلمان نے دروازے پر لات ماری ہے۔ آزادارو، دروازے کو آگ لگی ہے، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا ہے۔ سیدہ کا ایک طاق والا دروازہ تھا، پیچھے زہرا کے پیچھے دیوار۔ آزادارو، دروازہ سیدہ پہ گرا ہے، مسلمان دروازے سے گزرنا شروع ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے دروازہ پامال کیا، دروازے پر نہیں گزرے، محمد کے مصطفیٰ کی بیٹی کے اوپر سے گزرے۔ رو کر سیدہ کی چیخ
چیخ نکلی اما فضا او جلدی میرے علی کو بلا، او میرا محسن شہید ہو گیا۔